پرانے وقتوں کی بات ہے جب دنیا کے کئی حصے منگولوں کے خونی پنجوں میں تھے۔ زمین انسانی خون سے تر ہو چکی تھی اور انہی دنوں میں ایک نام ساری دنیا میں دہشت کی علامت بن چکا تھا، ہلاکو خان۔ یہ وہی ہلاکو خان تھا جو اپنے دادا چنگیز خان کی طرح ظلم، بربریت اور وحشت کا دوسرا چہرہ سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے ہلاکو خان نے 9 سال کی عمر میں پہلی بار خون بہایا تھا، ایک معصوم بکری کا۔ اس پر اس کے دادا نے اسے شاباش دی تھی۔ تب سے لے کر آخر دم تک ہلاکو کے ہاتھ سے خون بہتا ہی رہا اور زمین اس کے ظلم سے کانپتی رہی۔ ایک دن ہلاکو خان کے سامنے سینکڑوں مسلمان قیدی 3 صفوں میں کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر موت کا سایہ تھا اور چاروں طرف تاتاری فوج کے خونی نیزے چمک رہے تھے۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر بیٹھا تکبر سے ان قیدیوں کو گور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک باریک گرز تھا جسے وہ بار بار ہوا میں اچھال کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر ایک غرور بھری آواز گونجی، جلاد، قیدیوں کے سر اڑا دو۔ ایک خوفناک شکل والا جلاد آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑے جیسی بڑی تلوار تھی۔ وہ پہلی صف کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے میں پہلا سر تن سے جدا کر دیا۔ ان کے فوارے پھوٹ پڑے اور تاتاری سپاہی خوشی سے چیخنے لگے، تلواریں لہراتے، نعرے مارتے، شور مچاتے۔ ہلاکو خان مسکرا رہا تھا، اسے دوسروں کا درد لطف دیتا تھا۔ پہلی صف کے آخر میں ایک بوڑھا قیدی کھڑا تھا، غریب، کمزور اور ڈرا ہوا۔ وہ اپنے گھر کا واحد سہارا تھا۔ موت کے خوف سے اس کے قدم کانپ رہے تھے اور جیسے ہی جلاد قریب پہنچا، بوڑھا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا چلا گیا اور دوسری صف میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ تھی۔ جب پہلی صف کے تمام قیدیوں کے سر قلم ہو گئے تو جلاد دوسری صف کی طرف بڑھا۔ بوڑھا قیدی پھر سرک گیا اور اب تیسری آخری صف میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کے چہرے پر غرور بھری ہنسی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا اب یہ کہاں جائے گا، اب کون بچائے گا اسے۔ جلاد نے دوسری صف کے بھی تمام قیدی ختم کر دیے۔ اب تیسری صف کی باری تھی۔ بوڑھا لرزتا ہوا کھڑا تھا، اس کی نظریں آسمان کی طرف تھی۔ جلاد تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا اور جیسے ہی اس نے تلوار بلند کی، ایک زوردار آواز گونجی، رک جاؤ۔ سب کے قدم تھم گئے، ہوا رک گئی، خاموشی چھا گئی۔ ہلاکو خان نے اشارہ کیا کہ جلاد پیچھے ہٹ جائے۔ پھر وہ بوڑھے قیدی کی طرف مڑا اور غرور سے بولا، اے بوڑھے، تو پہلی صف سے دوسری صف میں گیا، دوسری سے تیسری میں، اب پیچھے کوئی صف باقی نہیں، بتا اب تجھے کون بچائے گا۔ بوڑھا قیدی ایمان سے بھرپور لہجے میں بولا، وہ ذات جو آسمانوں میں ہے، اگر وہ چاہے تو تجھ جیسے ظالم کے ہاتھ سے بھی مجھے بچا سکتی ہے۔ یہ سن کر ہلاکو خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ غرور سے چیخا، کون بچائے گا تجھے، میں دیکھتا ہوں کون بچاتا ہے۔ وہ اپنا گرز ہوا میں گمانے لگا لیکن اگلے ہی لمحے گرز اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ ہلاکو خان نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک کر گرز پکڑنے کی کوشش کی مگر توازن بگڑ گیا۔ ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور دوسرا رکاب میں پھنس گیا۔ اچانک گھوڑا بھٹک گیا اور پوری رفتار سے دوڑنے لگا۔ ہلاکو خان چیخنے لگا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا لیکن گھوڑا کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا چٹانوں کی طرف دوڑتا گیا۔ پتھروں سے ہلاکو کا جسم ٹکراتا رہا، اس کا سر لہو لہان ہو گیا۔ سپاہی دوڑتے ہوئے پیچھے آئے مگر کچھ نہ کر سکے۔ چند ہی لمحوں میں ہلاکو خان کی گردن مڑ گئی اور وہ بے جان ہو کر جھول گیا۔ جب لشکر نے گھوڑے کو قابو کیا تو ہلاکو خان کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس کا چہرہ پتھروں سے چکنا چور ہو چکا تھا۔ تاتاری فوج کے چہرے زرد پڑ گئے، سب خاموش ہو گئے۔ کسی نے بوڑھے قیدی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ بوڑھا قیدی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس مقام سے نکلا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ اس کے لبوں پر شکر کے الفاظ تھے، اللہ جسے چاہے جہاں چاہے بچا لیتا ہے۔ یوں ایک ظالم سفاک اور مغرور انسان اپنے ہی گھوڑوں کے قدموں تلے ذلیل ہو کر ختم ہوا اور دنیا کو ایک بار پھر سبق مل گیا، ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، انجام ہمیشہ دردناک ہوتا ہے۔